ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے گا، ابھی گفتگو جو ہے وہ جاری ہے ہماری کہ الیکشن آپ لوگوں نے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی، اس کے بعد اب آپ لوگوں کو جلدی ہے کہ فوری طور پہ الیکشن اور آپ دوبارہ آ کے بیٹھے ہیں پروونشل اسمبلیز کے اندر. اس ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ ڈیبیٹ ہماری اس طرف جا رہی ہے، اگر آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی کلیئرٹی دے سکیں. لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، ہم نے اس لیے اسمبلیاں تحلیل کی بیکاز وی ہیڈ اے ویری تھن مارجن. جو ہمارا آپ کو پتا ہے کہ 86 ووٹس لینے تھے نا وہاں 86 ووٹس، تو آپ کو پتا ہے ایک بڑے تھن مارجن کے ساتھ وی ہیڈ اے میجورٹی، اور یہ روزمرہ کا ایک تماشا بنا ہوا تھا. بہتر تھا کہ بندہ دوبارہ الیکشن لڑے اور آپ ایک پراپر میجورٹی کے ساتھ آئیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حالات جو ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، وجہ یہ کہ آپ کے سر پہ ایک مسلسل تلوار لٹکی رہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک اٹ از اے ویری سینسیبل اسٹیپ وچ واز ٹیکن. کہ سب سے بڑی بات ہے اس وقت آپ دیکھیے کہ سچویشن کتنی خراب ہوئی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو اکانومی ہیز ٹیکن اے نوز ڈائیو، پھر اس کے بعد آپ کے اکانومی کی وجہ سے جو پورے حالات ہیں اس وقت ملک کے، مہنگائی کے، انفلیشن ریٹ کہاں سے کہاں چلا گیا. جب تک آپ کے پاس ایک حکومت ایسی نہ آئے جس کی پراپر ریپرزنٹیشن اور پراپر مینڈیٹ نہیں ہوگا تو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ آئی تو یو وونٹ گیٹ اکنامک اسٹیبلٹی. تو یہی باتیں ہیں، ورنہ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تھوڑی قربانی ہے کہ ہماری دو سب سے بڑے صوبوں کے اندر ہماری اپنی حکومت ہونے کے باوجود ہم نے یہ دونوں اسمبلیاں اسی لیے تحلیل کی کہ یہ جو بیٹھی ہوئی ہے امپورٹڈ حکومت، یہ کچھ اپنے اوپر سوچے کہ ملک کی بہتری اور اس وقت جو کیا کہتے ہیں ڈیموکریسی کی بہتری یا ہونی چاہیے، وہ تو یہ کہ آپ دوبارہ الیکشن کروا لیجئے اور سارے الیکشن کروا لیجئے. الیکشن تو ہونے ہی ہیں نا اس سال، اب نہ ہوئے 2 مہینے یا 3 مہینے پہلے ہو گئے تو خود بخود پتہ چل جائے گا جو بھی آئے حکومت ان میجورٹی ان کے لیے یہ مشکل فیصلے کرنے کمپیریٹیولی دے وڈ بی ایزیئر رادر دین کہ جی اس وقت یہ جو چھان بورا اکٹھا ہوا ہے اور وہ اس طرح کے جو اس میں لے رہے ہیں. آپ کے سامنے دیکھیں اس وقت کتنی زیادہ وہ اس وقت مسئلے شروع ہو گئے ہیں ان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز فرمائیے گا، بتائیے. آپ نے جو یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو کہا اور اس کے اوپر حکومت نے ریبٹل دیا، اپنا رسپانس دیا، اور جس میں ون آف دی پرائمریلی تھنگ واز کہ جی ہم اپنی مدت پہ ہی الیکشنز کریں گے. یوں ہی لگ رہا ہے کہ چیزیں اپنی مدت پہ ہی، یعنی الیکشنز اپنی مدت پہ ہی ہوں گے. پھر پروونس کی اسمبلی جب توڑ دیں آپ نے، دیٹ اگین از اے پرابلم. یعنی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں دے آر اسٹف آن دیٹ، دے آر اسٹینڈنگ آن دیٹ. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ اب اس سب اسنا میں آپ کی ایفرٹس جاری ہیں، کوششیں جاری ہیں، لیکن عمران خان کی گرفتاری یا ان کا انڈر دس لیگل بائنڈنگ آ جانا از ون آف دا پاسبلٹی جو کہ بہت سارے آئینی ماہرین دیکھ رہے ہیں. ان کیس ان دس سیناریو اف ہی گیٹس اریسٹڈ لیگلی، what would be your plan of action? دیکھیے جی، ہم آپ کو تو اپنا پلان آف ایکشن نہیں بتاؤں گی نا، یہ بتانا چاہیے مجھے پبلکلی. کچھ نہ کچھ تو پلان آف ایکشن ہمارا ہوگا نا. لیکن اہم بات یہ ہے، کیا بتائیے، پارٹی کا سب سے بڑا لیڈر، سب سے پاپولر پارٹی کا اس وقت آپ کی پاکستان کا سب سے بڑی پارٹی ہے، بلکہ دنیا کی 6ٹھی بڑی پارٹیوں میں شامل ہے. آپ اس کے لیڈر کو اریسٹ کر رہے ہیں آن واٹ بیسس؟ ابھی میں ایک جیل بھرو تحریک بھی شروع ہوئی یا لیڈروں سے شروع ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں جس دن وہ اندر ہوئے تو پھر جیل بھر لیں گے نا. ویسے تو جیلوں میں پہلی جگہ کوئی نہیں ان کے پاس، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم تو سارے تیار ہیں. میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں، یہ جو جس طرح یہ ہینڈل کر رہے ہیں نا سچویشن، یہ بہت حالات پاکستان کے خراب کرتے چلے جا رہے ہیں دن بدن. ان سے کام سنبھالا تو گیا نہیں. جب یہ آئے تھے تو اس شور کے ساتھ آئے تھے کہ ہم مہنگائی کم کریں گے، ہم ڈالر کی قیمت کم کریں گے، پیٹرول کی قیمت کم کریں گے، گیس کی قیمت کم کریں گے. وہ کم کرنے کی جگہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے کیسز کم کیے بلکہ ختم کیے اور باقی چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں پیٹرول کی قیمت چلی گئی ہے. غریب آدمی تو مارا گیا نا اس سارے رولے کے اندر. آن دا ادر ہینڈ ہاں، یہ ضرور سب کے سب فارغ ہو گئے ہیں اپنے نیب کے کیسز سے، ہر قسم کے کیسز سے بری ذمہ ہو گئے. تو جی اب ایسا لگتا ہے کہ ان سے تو پاک پارسا کوئی اور تھا ہی نہیں. اور وہ جو پاناما لیکس آئی تھی وہ شاید ہم نے کوئی کانسپریسی کی تھی، وہ تو انٹرنیشنل کنسورشیم جرنلسٹ نے وہ نکالی تھی، اگر آپ کو یاد ہو. ہم نے تو نہیں نکالا تھا نا یہ پاناما لیکس. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اتنی زیادہ اس کے اندر کی سینسیبلٹی، اور اگر ان کی غلط فہمی ہے
تو لوگوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آیا تو بھول جائیں. اس وقت لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ان کے سہولت کار ہیں اور یہ جو بیک گراؤنڈ میں سارے کام کر رہے ہیں نا، وہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو تو جمہوریت کی ترقی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور جمہوریت کی اگر آپ ترقی ہونی چاہتے ہیں چاہیے. کہ جمہوریت کی، اور اگر آپ جمہوریت کی ترقی چاہتے ہیں تو اس کی بیس ہی الیکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. آپ الیکشن کروائیے اور کروا کے دیکھیں. عوام کو مینڈیٹ دیں کہ وہ انتخاب کرے کہ کس لیڈر کو